آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور وہ سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ ہی کی اولاد بھاری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں ایک اپنا نایاب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نایاب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون قطرہ کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتے سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہے کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا نہیں، یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانیں اور خوب برائیاں پھیلائیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بار بار بہکاتا رہتا تھا، اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس سے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کے پھل کو کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصوں تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ، یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہاں بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی علیہ السلام میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور جو جھٹلائے گا وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ ان کی بہت اولادیں ہوئیں اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولادوں کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کو لیے بہلاتا رہتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔